السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص کے ساتھ میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اسے آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے بہت پسند بھی کیا اور کچھ میں نے کمنٹس بھی دیکھے۔ بہرحال اس پروگرام کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں آخر میں ہم نے کچھ سوالات کیے تھے میں نے اس سے، کیونکہ اس نے مطلب یہ وقاص کا کہنا تھا کہ، اور وہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا، کہ ظاہر ہے کہ انجیل کی اسٹڈی اور وہ انجیل کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور کیونکہ وہ خود بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو کلیئر میں نے کرنا ہے۔ تو اس نے کچھ اعتراض نکالے تھے، 5 پوائنٹ نکالے تھے اس نے غالباً، جس کی بات اس میں پروگرام میں آپ نے سن لی ہوگی۔ تو وہ ان 5 پوائنٹ میں جو مین تھے، ایک تھا ٹانگیں توڑنا اور کاٹنا، اور کیونکہ یہ میں نے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ کوئی تقریباً 40 سال پہلے میں نے وہ انجیل پڑھی تھی اور اس کے بعد سے میں نے اس کو مطلب یعنی پھر نہیں کھولی، لیکن اسٹڈی میں نے مکمل کی تھی۔ تو اس میں نے ایک بات کہی بھی تھی ان کو کہ وہ پسلی چھیدنے والا جو ہے اور خون اور پانی کا بہنا، یہ والا ایک میرا ان سے سوال تھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں، اگر یہ کہیں اور نہیں ہے ایک کے علاوہ، اور باقی 3 انجیلوں میں نہیں ہے یہ، تو تاکہ وہ ان کو میں نے کہا تھا کہ تاکہ اگر آپ ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا ٹانگیں توڑنے والا، اور ایک یہ مین مسئلہ تھا۔ اچھا، خون اور پانی باقی وہ آپ سن لیجیے گا اس کے اندر۔ اور میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا گمشدہ بھیڑوں کے بارے میں بتانے کا کہا تھا، اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ جو میں نے کہا تھا یسوع 2 دن کہاں رہے، تو انہوں نے کہا عالم ارواح میں۔ وہ عالم ارواح کا تو میرے پاس انہوں نے نہیں بھیجا، مجھے جو انہوں نے بھیجا ہے نیزے سے چھیدنے کے بعد یسوع کی طرف سے پانی اور خون بہنے کا واقعہ یوحنا کی انجیل باب 19 کے 34 کے لیے بے شک منفرد ہے۔ اچھا جی، باقی انہوں نے کہا کہ یعنی کہ میتھیو یعنی کہ متی اور لوقا اور مرقس کے میں اس کی تفصیل عدم موجودگی کی کئی وجوہات سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ وجوہات تو بہت لمبی ہو جائیں گی، مطلب انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدم موجودگی کا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا یہاں پر۔ تو یہی میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے مطالعے میں یہ تھی۔ ہاں، اب رہ گئی بات اس کی کہ کچھ چیزیں جو میں نے اگر کہی تھی، جس طرح میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ مریم مگدلینی جو ہے وہ پطرس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، جو پروگرام میں نے کہہ دیا میرا قیاس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انجیل میں کہیں نہیں لکھا کہ مطلب یعنی کہ اس کی بیوی کون تھی۔ یہ میرا ذاتی قیاس تھا، اور قیاس کی بنیاد میں نے یہ بنائی تھی کہ وہ صبح سب سے پہلے پطرس کے پاس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پروگرام میں ڈائلاگز جو ہے ہمارے جو ہے درمیان میں وہ آپ سن لیجیے گا۔ اچھا، اس کو میں نے بھی کچھ پوائنٹس کے اوپر کیا ہے کہ جس طرح اس کے اندر آخر میں ہماری بات ہو رہی تھی، کیونکہ اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بات ختم کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں ہم کنکلوژن نکالتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو وہ بات اس نے صحیح کہی کہ، اور جو کہا تھا کہ نالج میں اضافہ، تو حقیقت مجھے نہیں پتہ تھی یہ بات، اور میرے علم میں اضافہ ہوا۔ اس نے کہا تھا وقاص نے مجھ سے کہ 1600 سال بعد جو ہے انجیل لکھی گئی ہے اور 40 لوگوں نے لکھی۔ تو اس بات پہ میں تھوڑا سرپرائز تھا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ 250 سال بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 250 سال کے بعد احادیث کو اکٹھا کیا گیا، اور مطلب آج مسلمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے اکثر پروگرام میں یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے پروگرام کا نام ہی قرآن کیا کہتا ہے، اس میں نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اور کچھ لوگ شاید مجھ سے اس لیے اختلاف بھی رکھتے ہوں گے مسلمس کے اندر کہ میں حدیثوں کا پرچار نہیں کرتا، بلکہ میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرامس کے اندر کہا ہے کہ من گھڑت روایتیں بھی کہا ہے، میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے میں نے۔ اچھا، میں نے ایک اصول بتایا تھا اپنے پروگرام میں، شروع کے پروگرام کے اندر آپ کو مل جائے گا، کہ اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ جو روایت قرآن سے ٹیلی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس قابل اعتراض نہیں ہے ہمارے لیے، اور جو خلاف قرآن ہو، خواہ وہ کہیں سے بھی لی گئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس موضوع کا، تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ 250 سال بعد جب لکھا گیا تو وہ 7ویں پشت 250 سال میں 7 نسلیں جو ہے نکل چکی تھی، اور 8ویں نسل ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو اس کے اندر عموماً تضاد ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے اس سے کہا،
تو وہ جو 8واں ہوگا نا جو راوی ہے اصل میں، وہ جو بیان کر رہا ہوگا اس کے اندر کہیں نہ کہیں جھول آ سکتا ہے۔ اب اس کے حافظے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض جگہ تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ راوی جھوٹا ہے، تو جب اس کے اوپر ایک باقاعدہ علم ہے، علم رجال، تو علم رجال کے اندر یہ نکالتے ہیں، پوری سند نکالتے ہیں اس کی، تو اس لیے روایتوں میں بعض اوقات یہ بھی لکھا ہوتا ہے اسٹیٹس کے اندر کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی غلطی ہم اس کو مانتے ہیں، بھلے اسٹیٹس میں صحیح لکھا ہوا ہے کہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی ان کی تحقیق تھی اس کے مطابق، اس علم کے مطابق انہوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا۔ لیکن اس کے اندر ایک یہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ایک حدیث سنائی بھی تھی کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکثر لکم الحدیث بعدی، میرے بعد تمہارے سامنے کثرت سے حدیث آئیں گی، فما روی لکم حدیث انی، فما یعنی کہ پھر جب روایت پیش کرنے والا تمہارے سامنے میری حدیث لے کر آئے، فارض اللہ کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب سے ملاؤ، فما واقفہ فاقبلہ، اگر مل رہی ہے تو قبول کر لو، وما خالفہ فردہ۔ یہ میں نے ایک دو پروگرام میں اس حدیث کا یعنی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے وضاحت کے لیے۔ تو اصول حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی متن خلاف قرآن ہو یا خلاف عقل ہو تو اسے تسلیم نہ کیا جائے گا، بھلے وہ متن جو ہے وہ جتنا ہی سند کے حساب سے مضبوط ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ایک طرف سند ہے اصول حدیث کے اندر، تو ایک طرف متن کا قرآن سے ملنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ خلاف قرآن ہو تو وہ اگر اسٹیٹس اس کا صحیح بھی ہے تو وہ حدیث نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ حدیث ہو نہیں سکتی۔ تو اسی طرح سے اب میں آ جاتا ہوں اس کے 1600 سال بعد انجیل لکھی گئی، وہاں 250 سال تھے، یہاں 1600 سال ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں، اور یہ بات جو میرے علم میں آئی یہ 1600 سال والی، اور 40 لوگوں نے لکھی۔ اب 40 لوگوں کو بھی فی الحال میں ہٹاتا ہوں، میں 1600 سال کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو 1600 سال میں یقیناً کہیں نہ کہیں جھول ہوا ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں اپنی ذاتی دیتا ہوں کہ جس طرح اس پروگرام کے اندر، کیونکہ میرے پاس انجیل نہیں تھی لیکن میں نے اپنے حافظے کو استعمال کر کے یہ بات کہی تھی، اور کافی حد تک تو میں نے بات کی تھی اسے، لیکن وہ جو پوائنٹ انہوں نے نکالے تھے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے 40 سال پہلے پڑھی تھی، یہاں تو 250 سال اور 1600 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ میں صرف 40 سال کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہیں کہ میرا بیٹا بیان کر رہا ہو یا اس کا بیٹا بیان کر رہا ہو، یہ تو ڈائریکٹ میں خود ہی بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا پڑھے ہوئے کے اندر ہی، تو وہاں جھول آ گیا۔ یعنی میں نے پڑھا، ٹانگیں توڑی گئی، لیکن میرا حافظہ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ کاٹ دی گئی۔ اب وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹانگیں کاٹی ہوں گی جبھی تو خون بہا ہوگا، تو اس لیے بندے کے ذہن میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ گھوم کر آتی ہیں کہ نہیں وہ لفظ یہ تھا، تو وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے، یا اس کو دوسری میں ایک ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ والی بات، تو مجھے اپنا وقاص نے ایک بات اور بھی بھیجی تھی، وہ اس نے لکھا تھا کہ اصل میں وہ جو فرق ہے، ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں گا تو مل جائے گا، لیکن وہ بہت ساری ڈیٹیل، اس لیے میں نے کہا وقت ضائع ہوگا اتنا پڑھنے میں، بہتر ہے کہ مدعے پہ آ جائیں۔ تو وقاص نے لکھا تھا کہ وہ اصل میں وہ عینی شاہد تھا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہے انجیل میں کہ عینی شاہد ہی تھا، کیونکہ جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے اس میں 3 افراد جو ہے انجیل کے مطابق، یعنی مریم مگدلینی، حضرت مریم خود، اور عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا یوحنا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہوں، مریم مگدلینی، حضرت مریم اور یوحنا، یہ 3 جو ہے نا اس وقت عینی شاہد تھے اور جو موجود تھے اس جگہ پر موجود تھے۔ اچھا، باقی کا جو ذکر انجیل میں آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ وقاص نے کہا کہ وہ باقی 3 موجود نہیں تھے، واللہ عالم، بہرحال وہ موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن عینی شاہد ہم باقی یوحنا کو ہی مانتے ہیں۔ تو اب کیونکہ یوحنا کی دلیل اس کا مطلب ہے کہ زیادہ مضبوط لی جائے گی، کیونکہ یہ اصول حدیث میں جس طرح نکالتے ہیں، یہ ایک علم ہے، اس کے ذریعے نکالتے ہیں کہ جی کون زیادہ قریب تھا نبی سے، تو اس کی بات مطلب یعنی کہ جو وہ بیان کر رہا ہوگا، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کون نبی سے قریب تھے، وہاں شاگرد ہیں یہاں پر اور وہاں پر صحابہ ہیں، تو جو قریب تھے اس کی بات مضبوط مانی جاتی ہے اور پھر راوی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ان چاروں میں یہ والی بات وقاص کی مجھے اچھی لگی کہ
کہ جو اس نے کہا عینی شاہد، اور یہ میں نے پڑھ بھی لیا، انجیل میں ہے، یہ میں نے سرچ کر لیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یوحنا اس میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی انجیل کے اندر سب سے زیادہ مضبوط بات جو ہے یوحنا کی لی جائے گی، اور میں اسی کو بیس بناتے ہوئے آگے بات کروں گا۔ اس کے بعد آ جائیں 4 شاگردوں کی۔ اب وہ جو 4 شاگرد تھے، لوقا، مرقس، متی اور یوحنا، اب یقیناً یہ 1600 سال بعد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے دور کے ہیں۔ اب ان کے دور کے یہ 4 تھے جنہوں نے مواد کلیکٹ کیا، یا انجیل کا مواد عیسیٰ علیہ السلام سے یا یسوع سے لیا انہوں نے، جو ان کے بیان لیے، اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا آگے، انہوں نے بیان کیا، اور 1600 سال کے بعد جو لوگ لکھنے لگے، یہ 40 لوگ جو بھی تھے، انہوں نے اگر وہ لکھی گاسپل لکھی تو انہوں نے یقیناً ان کی کوٹیشنز آگے فارورڈ کی ہیں۔ اب اس میں غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل آتھینٹک ہے، ورڈ ٹو ورڈ مکھی پہ بیٹھنا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو اپنی مثال دے دی کہ جب کہ مجھے یہ دعویٰ تھا کہ میرا حافظہ اچھا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں 60 کراس کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے یاد ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس یقین سے کہا تھا اپنے حافظے کی بنیاد پہ۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے بارے میں بھی، مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں یہ غرور والی بات بھی ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی بات نہ کریں، لیکن پھر بھی غلطی کا جو ہے ابہام ہے انسان کے اندر، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتی ہے غلطیاں ہو جائیں، تو اس میں اگر کسی نے دوسری جگہوں پر نہیں لیا انہوں نے، تو ان کے علم میں ممکن ہے کہ یہ بات نہ پہنچی ہو، یا جس طرح میں نے ان سے جو گمشدہ بھیڑوں کا کہا تھا، اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ اس میں مجھے یاد تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ٹکراؤ ہے ایک جگہ، تو وہ میں نے بہرحال ڈھونڈ لی، میں نے وہ لوقا باب 10 کی آیت 1 ہے، اس کے لوقا کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان باتوں کے بعد خداوند نے دوسرے 70 کو مقرر کیا، اور انہیں 2 کر کے اپنے آگے ہر اس شہر اور اس جگہ بھیجا جہاں وہ آپ جانے والا تھا۔ اب یہ گمشدہ بھیڑوں کی بات جو تھی وہ تھی مصلوب ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد یہ جو بقول مطلب مسیحی برادری کے کہ وہ کہ تیسرے دن جی اٹھے، تو آنے کے بعد جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں انہوں نے 70 لوگوں کو بھیجا۔ اب یہ کس لیے بھیجا انہوں نے؟ کہ انہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا، حق کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے وہاں پر ان کو بھیجا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اب متی لکھتے ہیں، متی کا بھی اتفاق سے باب 10 ہے اور آیت 5 ہے، اس کی 10ویں باب کی آیت 1 تھی، متی کی 10ویں باب کی آیت 5 ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے گمشدہ بھیڑوں کے لیے نہ جاؤ، یا سمرتیوں کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اب وہاں پر انہوں نے 2 کر کے انہوں نے گروپ نکال دیا، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی اب اس سے کیا مراد؟ دونوں مراد لی جا سکتی ہے۔ ایک مراد اس سے یہ لی جاتی ہے کہ یعنی سب کے پاس جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ سمرتی کون ہے؟ سمرتی سے مراد جو ہے سامری ہے۔ میرا ایک پروگرام تھا یہودیوں کے فرقے، اگر آپ کو وہ مل جائے گا، میرے خیال ہے آج سے کوئی 6 مہینے میرے خیال ہے پہلے میں نے یہ دیکھ لیجیے گا آپ سرچ کر کے، اس کے اندر میں نے یہ سامریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ سامریوں کا ایسا ہے کہ جس طرح اشکنازی ہیں، ابھی اس وقت اشکنازی کہیں گے ہم، زائنسٹ کہہ لیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، اور ایک آپ لے لیں راسخ العقیدہ لفظ، تقریباً سب میں استعمال ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، یہودیوں میں بھی ہے، کرسچنس کے اندر بھی ہے، آرتھوڈکس کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، آرتھوڈکس مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور آرتھوڈکس جو ہے نا یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آرتھوڈکس جو ہے ان میں اور زائنسٹ کے اندر بڑا فرق ہے، یعنی یہ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے سامریوں کو یہ دونوں نہیں مانتے۔ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی ایک دے دوں کہ جیسے آغاخانی ہے، آغاخانی حالانکہ شیعوں کا ہی فرقہ ہے، لیکن ان کا باقی شیعہ ان کو نہیں مانتے اور نہ ان کو سنی مانتے ہیں۔ اچھا، وہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی شریعت پہ نہیں ہے، اور وہ کیونکہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ بس صرف دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری نماز ہو گئی، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے، باقی سارے فرقوں کا کہنا کیا ہے کہ نہیں جی وہ نماز کیونکہ عبادت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اس میں رکوع قیام سجدے کا ہونا ضروری ہے،
تو بالکل اسی طرح سے سمجھیں سامریوں کا اختلاف ہے. اب ان کے مطابق شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب کے پاس جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ. یہ بھی ہو سکتی ہے، یا مطلب یہ نہیں کہوں گا میں کہ اللہ کے یہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ میں ان کو اللہ کا نبی ہی مانتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے منع کر دیا تھا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، کہ مطلب یا سب کے پاس نہ جاؤ یا ان کے پاس نہ جاؤ. تو یہ سب کنفیوژن جو ہے نا، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ گمشدہ بھیڑوں کے لیے نہ جاؤ. اب کیونکہ گمشدہ بھیڑوں سے مراد تمام قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے جن کو دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں اتنی بات پڑھوں کہ گمشدہ بھیڑوں کے لیے نہ جاؤ، ٹھیک ہے، تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن جب میں پڑھوں گا یا سمرتیوں کے گھر نہ جاؤ، تو اب بات اور کلیئر ہو جاتی ہے. یا یوں کہہ لو کہ ان کے پاس نہ جاؤ، باقی سب کے پاس جاؤ. یہ بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کیسے بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے کمنٹس کر دیجیے گا. اور باقی اب یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے کہ وہاں جو ہے خدا پہلے جو لوقا کے باب میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہر شہر اور ہر جگہ بھیجا جہاں وہ آپ جانے والا تھا. یعنی جو کام انہوں نے کرنا تھا انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا، کیونکہ ایک بڑا والیوم تھا کہ جن تک پہنچنا ہے، اور اس ٹائم تک کافی ان کے شاگرد مطلب ان کے ساتھ جڑ چکے تھے، تو انہوں نے ان کو بھیجا. اور یہ مطلب کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے صحابہ کو دوسری جگہوں پر بھیجتے تھے اور وہ پیغام دیتے تھے. یعنی یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے. تو اینی وے ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر کہ میرا اب یہاں پر ایک اپنا ذاتی قیاس ہے کہ سمرتی کہہ لیں یا سامری کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو منع کیا، تو یسوع کا پیغام جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. یعنی ہر نبی کا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے. یعنی وہ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہے. وہ مخصوص نہیں ہوتے کہ یہ پیغام صرف یہودیوں کو دینا ہے، فلانے کو نہیں دینا اور فلانے کو دینا ہے. تو میرا اپنا قیاس ہے کہ یہاں پر مجھے تھوڑا سا اختلاف نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یعنی ان کو ان کے گھر داخل نہ ہونا، جبکہ اگر آپ لوقا میں آگے پڑھیں گے نا اس کو، کیونکہ میرے ہاتھ میں بھی انجیل نہیں ہے تو میں نے نوٹ کر لیا تھا، تو اگر آپ آگے پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بھی تھا کہ اگر وہ آپ سے ملے تو آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر اگر وہ کھانے پہ آپ کو بٹھائیں تو کھانا بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے. تو اینی وے بہرحال یہ شاید وجہ یہ ہو کہ 1600 سال بعد لکھی گئی ہے. تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. اسی طرح اگر میں شاگردوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، کہ ان کی تعداد 4 تھی جو لکھی، اور بعد میں یقیناً وہ پہلے تھے، کیونکہ آج ہمارے سامنے جو انجیل رکھی ہوئی ہے وہ لوقا ہے، مرقس ہے، متی اور یوحنا ہے، ان کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن لکھنے والے جو ہیں نا وہ بہت سارے ہیں. یعنی 36 افراد کا نام ادھر سے غائب ہے، لیکن 4 کا ملتا ہے. تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی لوقا کی باتیں جو ہے وہ کہیں سے کلیکٹ کی گئی، مرقس کی کہیں سے اور یوحنا کی کہیں سے، اور اس طرح کلیکشن جو بھی ہوا. تو اس میں ممکن ہے یہ کہ یہ غلطی کی وجہ یہ متی اور لوقا نہ ہوں. یہ غلطی کی وجہ وہ 40 لوگ یعنی 36 لوگ جو بعد میں آئے یہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. کیونکہ یقیناً اگر وہ جس طرح وقاص نے کہا تھا، وہ اپنے حساب سے جو اس کے ذہن میں تھا اس نے بھی صحیح کہا تھا کہ سب ایک ساتھ تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، الگ الگ لکھ رہے تھے. اور اگر وہ ساتھ بھی بیٹھ گئے تھے، شاگرد تھے، چلو اگر ساتھ بیٹھ کے بھی ڈسکس کر لی ہو تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن یہ غلطی پھر ان سے نہیں بلکہ یہ بعد میں ہوئی ہے. اینی وے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں موضوع کو لے کے. اس کے بعد میں نے تیسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جیسے 2 پوائنٹ ہو گئے، 1600 سال بعد لکھی گئی اور 4 شاگردوں والا، یہ ہمارا کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں کیا صلیب ہوئی، یعنی کیا ان کو صلیب ہوئی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، یعنی تینوں مذہبوں کو الگ الگ کرتے ہیں عقائد کے حساب سے. تو پہلا مذہب وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ والا ہم لے لیتے ہیں، یعنی کہ یہودی، ٹھیک ہے. تو یہودیوں کے لیے جو ہے وہ کتاب جو تھی وہ تورات تھی، ٹھیک ہے. اور زبور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ تورات ان پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ملی. اب زبور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو مل رہی ہے زبور، ٹھیک ہے، جس کو بھی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف رہا ہوں. اب نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اب آ جائیں کہ مسیحی، میں ابھی عیسائی نہیں کہہ رہا، مسیحی کہہ رہا ہوں. تو مسیحی جو تھے یعنی یسوع کے ماننے والے، تو ان کو ملی انجیل مقدس. ان کو جو کتاب ملی اس کا نام ہے انجیل. یعنی انہوں نے
انہوں نے پرچار مطلب یعنی وہ اس سے پہلی کتاب کا بھی کیا، اور تصدیق انہوں نے انجیل نے اسی کی تصدیق کی ہے، اسی لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ لے کے چلتے ہیں۔ تو انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور مسلمس کی طرف آ جائیں، تیسرا عقیدہ مسلم کا، کہ یعنی جن کی کتاب ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں سے پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ سارے سلسلے چلے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تو یہی آتا ہے، صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی صحیفے دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی صحیفے آتے رہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے صحیفے ابراہیم کو اور موسیٰ کو ملے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مطلب پوری کتاب کی شکل میں کسی دور میں بھی نہیں آیا، صحیفے آتے رہے، یعنی گریجولی اس کا نزول ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی، یا جو بھی طریقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو غالباً تختیوں کا ہے ان کا، کہ 10 کمنڈمنٹس بھی ان کے، تو یہ گریجولی آتا رہا، ایک ساتھ نہیں آیا، ایک ہی دن میں نہیں آیا، بلکہ گریجولی کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی جو توریت، انجیل اور زبور کی جو میں بات کر رہا ہوں بالکل، اور قرآن کی بالکل، یہ بھی مطلب یکلخت جو ہے کسی کتاب کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ گریجولی آتا رہا، اور جیسے جیسے وہ آتا تھا ویسے ویسے تربیت، انبیاء لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اور ان احکامات کو یاد کر لیتے تھے، پھر نئے احکامات مل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مختصر کر کے بات کو میں یہ کہوں گا کہ اس میں صلیب ہوئی یا نہیں ہوئی پہ، اب اگر ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم نے صلیب دے دی، جس طرح پیلاطس نے کہا تھا جو لکھ دیا سو لکھ دیا، یعنی وہ بضد تھا کہ ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ تو ان کے مطابق صلیب ہو گئی، یعنی ہم نے یسوع کو صلیب دے دی، یعنی ہم نے قتل کر دیا۔ مسیحی عقائد کے اندر کیا ہے کہ انہیں صلیب تو ہوئی، لیکن وہ تیسرے دن جی اٹھے، اور اس کے اوپر میں نے کہا بھی تھا کہ جب میں نے سوال کیا تھا کہ وہ 2 دن کہاں تھے، تو وقاص نے مجھے کہا تھا کہ وہ مطلب اس کا جواب میرے پاس مجھے یوں ملا کہ وہ عالم ارواح میں تھے۔ بہرحال اس کا حوالہ میرے پاس نہیں آیا، میں وقاص سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ حوالہ اگر مل جائے تو مجھے بھیج دیجیے گا۔ تو اب میں بات کر رہا تھا یہاں پر عقائد کی، تو عقائد کے حساب سے 2 عقائد تو آپ کے سامنے آ گئے، تیسرا عقیدہ آ جاتا ہے، کیونکہ 3 ہی مذہب آج دنیا میں رائج ہیں، تو میں 3 ہی کی بات کروں گا، اور جو کتابی اہل کتاب میں سے۔ اب آ جائیں مسلم کی طرف، تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قتلہ وما صلبہ، اب یہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب دی گئی، صلیب دینے سے مراد قتل ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن نے کہا انہیں صلیب نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 عقیدے ہمارے پاس وقت رائج ہیں دنیا میں۔ اب اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی وفات طبعی ہے یا انہیں قتل کیا گیا؟ ٹھیک، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا طبعی وفات تھی ان کی؟ پھر آ جائیں زبور کی طرف، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرف، کیا انہیں قتل کیا گیا یا وفات طبعی تھی؟ ٹھیک ہے۔ پھر یسوع یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں، کیا ان کی وفات طبعی تھی یا انہیں قتل کیا گیا؟ پھر آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی مسلم عقائد میں، کہ کیا انہیں قتل کیا گیا یا وفات طبعی تھی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال نشان آ جاتا ہے یہاں پر کس پہ؟ اس بات پہ کہ باقی نہ ابراہیم علیہ السلام ثابت ہو رہے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ، اور ثابت یہ بھی ہو رہا ہے کہ تیسرے دن جی اٹھے۔ تو اب ہم یہ اس کو کیسے جانیں، ہم کس طرف جائیں کہ مطلب انہیں صلیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب کیونکہ وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے صلیب پہ جان دی، اور اگر وہ تیسرے دن جی اٹھے تو جان نہیں دی۔ اب آ جائیں اللہ کے قانون پہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسالت دیتا ہے، یعنی رسول بنا کے بھیجتا ہے، نہیں اپنے اقامت پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، تو وہ اللہ کا ایک مشن ہوتا ہے، اور جب تک مشن کمپلیٹ نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں بلاتا، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہاں پر وہ بات تھی کہ بنی اسرائیل کی کچھ گمشدہ بھیڑیں، ٹھیک ہے،
اور وہ آنے کے بعد انہوں نے مطلب بقول مسیحیوں کے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے تھے، تو آنے کے بعد انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ احکامات جو تھے کیا وہ لکھے ہوئے تھے یا زبانی تھے، وہ کیا تھے، تو یہ ساری باتوں سے ہمیں ابھی فی الحال کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے مشن کی۔ تو مشن جب کمپلیٹ ہوتا ہے، جب وفات ہوتی ہے، تو اس حساب سے اگر آپ تمام انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر 2 برانچز تھی، دونوں کو مکمل کر کے گئے، یہاں تک کہ ان کو مطلب یعنی بڑھاپے میں کعبہ کی تعمیر کی انہوں نے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور وہ تعمیر کی انہوں نے۔ اچھا، اس حوالے سے مجھے ایک پوائنٹ اور یاد آ گیا، وہ ہماری جب بات ہو رہی تھی وقاص نے مجھ سے آخر میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اس پہ بھی بات کریں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی کا سلسلہ تھا، تو وہ جنت سے، وہ اصل میں وہ کیا تھا، تو وہ میں سمجھ گیا تھا بات، لیکن وہ موضوع کیونکہ چینج ہو جاتا تو میں یہاں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہاں اس لیے کلیئر کر دوں گا کہ یہ آج میں مناسب سمجھ رہا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ اب یہ جو 250 سال اور 1600 سال کی بات آئی ہے نا، تو جو ٹکراؤ کی بات کرتا ہوں میں، تو اس حوالے سے یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے بھی اور مسلم بھائیوں کے لیے بھی، کہ دونوں اس کو غور سے سن لیں، کہ وہ انجیل کے اندر جو ہے وہ حوالہ آپ لوگ مجھے بھیج دیجیے گا، میں آپ کو زبانی سنا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ وہ اصل میں جب وہاں پر اسحاق علیہ السلام ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اسحاق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ جب وہ ذبح کر رہے تھے ان کو، تو مینڈا جنت سے آ گیا، ٹھیک ہے، جنت سے مینڈا آ گیا، اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یعنی کہ یہ سلسلہ رائج ہو گیا کہ نہیں ان کو نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی وہ قربانی قبول کر لی اور یہ دے دیا مینڈا کہ جی اس کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ یہ انجیل میں ہے، اب کہاں ہے یہ آپ مجھے دے دیجیے گا، میرا خیال ہے یہ پیدائش کے چیپٹر میں ہے، اب مجھے اس کا نمبر یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ پیدائش کے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ، اور یہ بہت اہم ہے، ایک بڑا اچھا سوال اس نے اٹھایا تھا مجھ سے۔ اچھا، اب مسلم کے اندر جو ہے یہ چیز اس طرح سے ہے، واقعہ پورا یہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ اسحاق علیہ السلام کی جگہ اسماعیل علیہ السلام ملیں گے یہاں کو، اور یہی لفظ ہوگا جنت سے مینڈا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ وہاں سے ماخوذ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نہ یہودیوں کو مانتے ہیں نہ عیسائیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو قصوں کی، تو ان کو اسٹوری تو چاہیے۔ اب میں ان سب مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ قربانی جو ہے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت مجھے دے دے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ جو فرداً قربانی ہو رہی ہے یہ ہم پر لاگو ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ حج کے مناسک اللہ سے انہوں نے ہی مانگے تھے، اور جب وہ دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہ ہمیں ان کے مناسک سکھا، حج کے مناسک سکھا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ حاجیوں کے لیے، اور اس کے بغیر اگر قربان گاہ پہ جانور نہ لے جائے اور کوئی حاجی اور قربانی نہ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا، یعنی ایک رکن اس کا چھوٹ جائے گا، یہ وہاں کے لیے ہے مخصوص۔ یہ پورے قرآن میں اگر کوئی مجھے حوالہ دینا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ کہیں اگر لکھا ہوا ہو کہ جنت سے مینڈا آیا، ٹھیک ہے، یا یہ فرداً جو گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی مجھے ثابت کر دے قرآن سے، ماں سوائے اس کے کہ حاجی کے لیے تو ہے، آج تو فریضہ بول رہے ہیں، پہلے تو سنت ابراہیمی کہتے تھے، آج کا مولوی تو فریضہ کہتا ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کا پورا جو قانون ادھر لا کے رکھ دیا ہے، مولوی تو کہتا ہے کہ جی جس کے پاس اتنا تولہ سونا اور اتنی چاندی ہو تو اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے قربانی، بلکہ فرض کا لفظ بعض فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں فرضیت کہہ کے، اور بعض تو کہتے ہیں واجب۔ اچھا، واجب اور فرض قریب ترین ہوتی دونوں، تو یہ نہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے قرآن کے حساب سے، تو نہ یہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے۔ ہاں اگر آپ سنت کر کے اس کو کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے ایسا کچھ۔ تو یہ بات بھی میں نے وقاص کی کلیئر کر دی کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے شاید یہی بات ہو۔ اب یہ باتیں ساری کی ساری جو ہے یہ روایتوں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور روایتیں کہاں سے لی ہے وہ، بلکہ ایک صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ کچھ روایتیں میں نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ قرآن میں دکھائیں مجھے کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ اسرائیلی روایت ہے،
ٹھیک ہے. اچھا وہ میں آپ کو بلکہ وہ بتا بھی دوں میں نے کیا پوچھا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ دریا میں نہا رہے تھے اور کپڑے انہوں نے اپنے جو ایک پتھر پہ رکھ دیے اور برہنہ حالت میں نہا رہے تھے. وہ پتھر پہ انہوں نے کپڑے رکھ دیے تھے اور وہ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے. اور بنی اسرائیل قوم میں جب وہ باہر نکلے اپنے کپڑے لینے کے لیے تو وہ پتھر جو ہے وہ ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. تو بنی اسرائیل قوم نے اس طرح ان کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا سب نے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جو ہے یہ میں نے ایک سے پوچھا تھا جو حدیث پڑھاتے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ میں نے پڑھا ہے بخاری کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک نبی کی توہین ہے کہ آپ اس کو برہنہ حالت میں پوری امت کو دکھا رہے ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی فالوور ہیں اس کو ننگا دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ اسرائیلی روایت ہے. تو آج میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اسرائیلی روایت ہے تو نہ مجھے کوئی تورات میں دکھا دے کہ روایت موجود ہے، یا بائبل کے اندر دکھا دے. مجھے صرف تورات میں دکھا دے، کیونکہ وہ لوگ بھی تورا پڑھتے ہیں، وہ تورا کہتے ہیں یا ہم تورات کہتے ہیں. اس میں دکھا دے اگر کہیں ہے تو، یا پوری بائبل میں. میرے مخاطب کیونکہ سارے لوگ ہیں، تو اگر کوئی مسیحی بھائیوں میں سے جن کے پاس بائبل موجود ہو وہ اس میں تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے یہ واقعہ بائبل کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا برہنہ حالت میں نہانا، ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا قصے، بعض اوقات اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے بھی مسالہ لگایا جاتا ہے. تو آج کیونکہ میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا صلیب ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پہلے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ اس کے رزلٹ میں بات کریں گے. یورین کا کفن انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ مطالعہ شدہ نمونہ ہے. یہ کتان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس پر ایک ایسے شخص کی تصویر ہے جسے مصلوب کیا گیا ہے. ہم اسے کلائیوں اور ٹخنوں سے خون کے بہاؤ سے جانتے ہیں. سر کے چاروں طرف خون کے قطرے بھی ہیں. پورے جسم پر خون ہے جس سے کوڑے کے نشانات دکھائی دیتے ہیں. 1998 میں ٹیورین کا کفن عوامی طور پر 8 ہفتوں کے لیے ٹیورین میں دکھایا گیا. ٹائم میگزین نے پوچھا کیا یہ عیسیٰ ہے؟ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ظاہر کرے گی. اس کے پاس طاقتور ثبوت موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ٹیورین کا کفن عیسیٰ کی تدفین کا مستند کپڑا ہے. یہ ایک مستطیل کتان کا کپڑا ہے جس کی پیمائش تقریباً 4 میٹر x 1 میٹر ہے. اسے 1578 سے اٹلی کے شہر ٹورین میں سینٹ جان دی بپٹسٹ کے کیتھیڈرل میں رکھا گیا ہے. کفن پر تصویر صرف اس صورت میں دیکھی جا سکتی ہے جب کوئی شخص اس سے 6 فٹ یا 2 میٹر دور کھڑا ہو. سامنے والی تصویر میں کوئی ایک چہرہ دیکھ سکتا ہے جس پر لمبے بال اور گھنی داڑھی، سینہ اور بازو پبیس پر ٹانگیں بڑھائے ہوئے ہیں. پچھلی تصویر میں نیپ، پیٹھ، ٹانگیں پھیلی ہوئی اور پیروں کے تلوے دکھائے گئے ہیں. کفن باریک کتان سے بنا ہوا ہے جس میں ہیرنگ بون کی خصوصیت ہے. توسیع پر ہیرنگ بون کی بنائی کو واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے. انجیل کے مطابق یسوع کو مارا پیٹا گیا، اس کی داڑھی کاٹ دی گئی، کانٹوں سے تاج پہنایا گیا، پھر اس نے اپنی صلیب اٹھائی اور صلیب پر کیلوں سے جڑا، مر گیا، اور ایک رومی سپاہی نے نیزے سے چھیدا. لوقا 22:62-65 میں ہم پڑھتے ہیں وہ لوگ جو یسوع کی حفاظت کر رہے تھے اس کا مذاق اڑانے اور مارنے لگے. انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہا، نبوت، تمہیں کس نے مارا؟ اور انہوں نے اس سے اور بھی بہت سی توہین آمیز باتیں کہیں. کفن پر ہم اس کے دائیں گال پر ایک بڑا ہیمٹواما دیکھتے ہیں، شاید ایک ٹوٹی ہوئی ناک، اور سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سا 50:6 میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ ان لوگوں کو دی جنہوں نے مجھے مارا، اور اپنے گال نکالنے والوں کو داڑھی. یہ ایک مسیحی پیشین گوئی ہے. انجیل میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ رومی سپاہیوں نے اس کی داڑھی نوچ لی
لیکن کفن پر ہم واضح طور پر اس کی داڑھی کا ایک حصہ غائب دیکھ سکتے ہیں۔ کفن پر موجود شخص کو متعدد متضاد زخم ہیں جن کا فرانزک ڈاکٹروں نے بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کے چہرے کا دائیں جانب بائیں سے زیادہ سوجن دکھائی دیتا ہے، نظر آنے والے ہیماٹومس اور متضاد زخموں کے ساتھ۔ اس کی پیشانی، گردن کے پچھلے حصے اور اس کے پورے بالوں پر خون کے بے شمار دھبے دیکھے جا سکتے ہیں جو نوکیلے قطر کے چھوٹے زخموں سے نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اب اس کے اندر جو اٹلی کے چرچ میں وہ جو کپڑا میں نے کہا تھا جس پہ 50 سیر مر اور اود لگی ہوئی ہے، بعض جگہ انجیل میں آپ کو 50 سیر ملے گا، بعض جگہ آپ کو 100 پاؤنڈ ملے گا، یعنی وہ بات وہی ہے۔ تو وہ جو 50 سیر مر اور اود لگائی تھی انہوں نے اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو لپیٹا تھا، تو اس ویڈیو میں آپ نے کلیئر دیکھا ہوگا تحقیق۔ اچھا، یہ ریسرچ یہاں کی نہیں ہے، باہر کی ہے، اور اٹلی کے چرچ میں یہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہ یعنی وہ ٹکڑا کپڑے کا یا کفن وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اور لوگ دیکھتے بھی ہیں اس کو جا کے، کہ کبھی آپ کا جانا ہو یا آپ سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو نشانات ہیں اس پہ باقاعدہ شبیہ جو مل رہی ہے اس پہ ان کا بلڈ لگا ہوا تھا۔ تو بلڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ کانٹوں کا تاج جب پنائے سے جب ہی رس رہا تھا، بلکہ وہ جب واضح کب ہوا، جب پسلی کو کے اندر بھالے سے چھیدا اس سپاہی نے یا جو فوجی تھا جو بھی تھا، اس نے جب پسلی چھیدی تو وہاں خون اور پانی نکلتا گیا۔ تو خاص طور پہ میں وقاص سے کہہ رہا ہوں اور عام طور پہ سب سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں خون اور پسینہ نہیں بلکہ خون جو ہے اس کے اندر پانی کی مقدار جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے خون کے اندر پانی کی 55% سے لے کے تو 60% تک ہماری پانی کی مقدار ہمارے خون میں ہونی چاہیے، یعنی پانی ہوتا ہے خون میں، اگر نہ ہو تو خون جم جائے گا یا خون گاڑھا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مطلب یعنی صرف یہی نہیں، پسینے والا میں بتا دوں جلد کے نیچے کا پانی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ہیٹ کی وجہ سے باہر ہوتا ہے، ایواپوریٹ ہو کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ خون جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، دل پمپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا باڈی سے جب خون نکلے گا، کسی شریان سے خون نکلے گا یا ہاتھ کٹے گا یا خون نکلے گا تو وہ خون یا پتلا ہوگا یا گاڑھا ہوگا۔ تو اس کے اندر وہاں پر بات ہو رہی ہے خون کی، اور اگر یہ کفن پہ خون کی وجہ سے وہ ایک عکس بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی خون اس وقت بھی بہہ رہا تھا۔ اب یہی میرا اصل وہ تھا جس سے میں ثابت کرنا چاہتا تھا، یعنی میری اپنی تحقیق جو ہے نا وہ یہاں کر بند ہے ساری کی ساری۔ تو یہ میں نے ڈھونڈا تو مجھے یہ بہرحال مل گیا، تو اس کو بھی آپ سامنے رکھیں اس ویڈیو کو۔ اور جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یعنی ان کا خون جو ہے وہ ایسا تھا پانی کی طرح بہتا ہوا، یعنی ان کے بلڈ میں اچھی پرسنٹیج تھی بلڈ کی، پانی کی، تو وہ بہہ رہا تھا۔ اور ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ انجیل میں تو یہاں تک ہے، اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ یوحنا میں ہے یا لوقا میں ہے کہ جس ٹائم وہ آ کے ان کو خبر دی گئی نا، جس نے پسلی چھیدی، اس نے جب پیلاطس کو کہا تھا کہ مطلب یعنی وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر کہ اس نے حیرت کا اظہار بھی کیا کہ یہ کیسے، مطلب یعنی وہ خود سرپرائز تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی مطلب تیسرے پہر ان کو جو ہے مصلوب کیا جا رہا تھا، اور لگاتے ہی کیونکہ جب لا رہے تھے جب بھی خون بہہ رہا تھا، تو یعنی اس نے حیرت کا اظہار تو کیا، لیکن بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے ہینڈ اوور کر دو۔ اچھا، وہاں پر جو شخص تھا اس کا نام تھا یوسف، اور یہ بات وقاص نے کہی تو میں نے پھر انجیل میں دیکھ بھی لی تھی کہ وہ جو یوسف تھا اسی نے دفنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس بات کو، ان ساری باتوں کو اگر میں بیس بناتا ہوں تو اگر وہ کفن میں بھی اتنا خون لگا ہوا ہے کہ تو وہ جو ان کو جو مر اور عود لگائی گئی اس نے مرہم کا کام کیا زخموں پہ بہرحال، اور اس کے بعد اگر وہ رات بھر وہاں رہے اور اگر صبح جب وہ کسی بھی پہر وہ اگر وہاں سے نکال لیے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ جب کپڑا وہاں رکھ کے ان کو، یعنی آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا اکثر جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ خنجر لگ جاتا ہے، وہ جناب وہ شاہ بلوط کے پتے پیستے ہیں اور رگڑ کے اور لگا دیتے ہیں اور کپڑا باندھ دیتے ہیں، اور وہ ایک دو دن کے بعد پھر یعنی کچھ دیر کے بعد پھر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ، یعنی یا پھر وہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرم خنجر کو جو ہے نا وہ لگا کے خون روک دیتے ہیں۔
تو اصل چیز ہوتی ہے کہ بہتے خون کو روکنا، کہ جسم سے خون اگر نکل جائے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو ان کو جو بھی وہ ان میں رواج تھا، بہرحال میں کیونکہ رواج وہ جو لگانے کا نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں میں بھی ہے وہ رواج خوشبو چھڑکنے کا، بلکہ مریم مگدلینی بھی جو ہے نا اسی نیت سے گئی تھی کہ خوشبو چھڑکے وہاں پر جا کے قبر پہ، یا آپ کو کہیں نہ کہیں انجیل میں مل جائے گا۔ تو کیونکہ وہ یہودیوں کا رواج تھا، اور یہ جتنے بھی تھے پہلے یہودی سے سب یہ بعد میں کنورٹ ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس بات کو میں نے بیس بنایا کہ وہ مور اور عود جو 50 سیر بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے، اگر صرف خوشبو کے لیے لگانا ہوتا تو تھوڑا سا لگتا ہے، 50 سیر بہت ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس کے اندر پورا ایسا لگتا ہے جیسے پیسٹ پورا مل دے باڈی کے اوپر۔ تو وہ پوری باڈی پہ لپیٹا گیا تھا۔ تو اس میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فیس اور یہ باڈی کے حصے، یا ایون یہ کہ جو ان کو کوڑے مارے تھے اس کا پرنٹ بھی اس کے اوپر ہے، یعنی پورا لپیٹا گیا تھا ان کی باڈی پہ، یعنی پوری باڈی پہ وہ پیسٹ تھا۔ تو وہ روکنے کے لیے تھا خون، اور اس خون کا جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ صلیب نہیں ہوئی، اور وہ وہاں سے ان کو نکال کے لے گئے۔ اب کیونکہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں کون لے گیا یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو میرے اپنی قیاس کے مطابق جس نے دفنایا یا جو موجود تھے، اگر یا تو وہ یوسف لے کے جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے لیا تھا، یا یوحنا جو ان کے شاگرد تھے وہ لے کے جا سکتے ہیں، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں وہ لے کے جائیں۔ اور تیسرے دن اگر وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف وہ بھیج رہے ہیں لوگوں کو، یعنی ڈیلیگیشن بنا کے بھیج رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ تیسرے دن انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ زخم جیسے آپ نے میں نے کہا نا ڈرامے میں ارطغرل میں کہ وہ ان کو پٹیاں وٹیاں باندھتے ہیں اور کہتے ہیں جلد لڑنے کے قابل ہوگا، اور واقعی وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کا مشن جو ہے جب تک مکمل نہیں ہوتا، اللہ کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتا۔ تو میرے حساب سے وہ مشن مکمل نہیں تھا، اور ہر نبی کا یہی، اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا اور یہاں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر تو بلکہ وہ عید فصح مناتے ہیں، ٹھیک ہے، آزادی کی اپنی وہ جو ان کی عید ہے وہ عید فصح کہلاتی ہے، وہ اسی سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مشن یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ فتح مکہ وہ ہوئی۔ اسی طرح زبور کے اگر آپ داؤد علیہ السلام کا بھی ایک مشن تھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو مشن ان کا مکمل ہوا۔ بعد میں جو بھی کہ وہ جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے وہ مشن میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، زبور کو لے لیں، یعنی تو داؤد علیہ السلام کو لے لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ ان کا بھی مشن کمپلیٹ ہوا، یعنی اور تمام جتنے بھی ہیں جو سوالیہ نشان یہاں آگے ختم ہوگا کہ جتنے بھی ہیں اپنا مشن پورا کر کے گئے، اور میں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ مسلم ساتھیوں کو تو میں نے حوالہ دیا کہ وہ انی متوفی کا ورافع کا، یہ قرآن کی آیت ہے، انی کا مطلب میں، متوفی کا تجھ کو وفات دوں گا، ورافع کا اور اٹھا لوں گا۔ ایک صاحب نے کہا تھا مستقبل کا صیغہ ہے، میں بھی مانتا ہوں یہ مستقبل کا ہے، یعنی اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات نہیں دی، بلکہ کہا میں تجھے اٹھا لوں گا، یعنی جب مشن کمپلیٹ ہوگا اٹھا لوں گا۔ اب اٹھانے سے مراد جو ساتھ میں متوفی کا بھی لگا، رافع کو اٹھانا ہوتا ہے، متوفی کا بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ وفی جو ہے یہ اس کا مادہ بنتا ہے، اور وفات ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ کوئی میرا مسیحی بھائی ہو یا میرا مسلم بھائی ہو، سب جانتے ہیں۔ اگر کسی کا فلانے کی وفات ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو انی متوفی کا ورافع کا جو ہے اس کے اندر اب ترجمہ یہ انہوں نے بنایا ہے صرف اس لیے کہ اپنی حدیثوں سے اس کو ٹیلی کرنے کے لیے انہوں نے کہا اللہ نے زندہ اٹھا لیا، جبکہ اس آیت میں زندہ کا لفظ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب بعض نے ترجمے کے کہا کر دیا کہ پورا اٹھا لیا، بولا جی اس کے دو معنی ہیں، پورا بھی اور یہ بھی، میں مانتا ہوں دو معنی ہیں، لیکن پورا اگر انصاف کی بات ہوگی تو پورا جیسا ناپ تول میں بھی یہی مادہ آ رہا ہے کہ سورہ مطففین اس میں جائیں پڑھیں، وہاں پر یہ لفظ آیا ہے، وہاں پر وہ لفظ اس طرح سے کہ وَإِذَا اقْتَالُوا النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ اِذَا قَالُوا وَوَزْنُهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہاں، جب آپ کسی کو جو ہے جب کسی سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پورا لے رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ مادہ پورے کے لیے ہے، اور جب دے رہے ہوتے تو گھاٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کیونکہ جب کوئی معاہدہ ہوگا یا ناپ تول کی بات ہوگی تو ہم اس کو وہاں وفات نہیں کریں گے، وہاں پورا کریں گے، لیکن جب انسانی جان کی بات ہو رہی ہوگی تو یہاں ترجمہ پورا نہیں کریں گے، یا وفات ہی کریں گے،
تو یہ میں دونوں کے حد تک اس پروگرام کو میں چاہ رہا ہوں دونوں کے لیے جواب ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے تو میں ایک دفعہ پروگرام اس کا جواب کا بھی سوال جواب کا بھی کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مکمل پروگرام کر چکا ہوں، بلکہ اسی پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اس میں انجیل بھی سنا دی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پروگرام کرنا پڑا، اور میں دوسری دفعہ یہ کر رہا ہوں پروگرام، کیونکہ میں نے وقاص سے کہا تھا کہ بس چھوٹی سی ایک اٹکل ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اب رہ گئی بات ماننا اور نہ ماننا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو ماننا ہے تو مان لیں، اور نہیں ماننا ہو تو نہیں مانیں، کیونکہ اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں میری کوشش البتہ یہی ہے کہ نہ میں کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اگر مسلم ہوں تو باقی سب جو ہے وہ غلط ہے۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جو حق بات ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ ہم نے اگر میں نے بھی اگر انجیل پڑھی ہے مسلم ہو کے، اور اس حساب سے پڑھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آج بھی کافی باتیں یاد ہیں، کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے انجیل پہ تو میں تیار ہوں، میں کر سکتا ہوں کسی بھی موضوع پہ۔ یعنی میں نے اتنے انہماک سے اس کو، اتنے شوق سے اس کو پڑھا تھا، صرف اس لیے کہ بہت ساری چیزیں انجیل کی اور قرآن کی ملتی بھی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک ڈرامہ بتاتا ہوں، وہ ضرور دیکھیے گا آپ، وہ اصحاب کہف کے نام سے ایک ڈرامہ ہے، وہ آپ دیکھیے گا، وہ قسط وار ہے، میرے خیال چند قسطیں اس کی، وہ دیکھیے گا تو آپ کو وہ پڑھنے کے بعد آپ بائبل کو بھی دیکھیں اور قرآن کو بھی دیکھیں، آپ کو بہت تک چیزیں سملر ملیں گی اس کے اندر۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں جب میری سامنے آئیں تو میں نے پھر جو ہے مجھے شوق ہوا، اور مجھے شوق ہوا کیونکہ وہاں بھی یہ تھا کہ مسیحیت کا ذکر وہاں پر ہے، کہ وہ جس طرح سے رومن نے مطلب اٹیک کیا تھا، اور رومن جو دشمن بن گئے تھے، اور وہ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، یہ واقعہ قرآن میں، غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصے کے لیے 300 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا سلا دیا تھا، اور پھر وہ جی اٹھے، وہ سکہ لے کے مارکیٹ میں، یہ واقعہ ہے، اور وہ اس ڈرامے پورا ہے، اور وہ ڈرامہ کوئی یہاں کا نہیں بنا، وہ بھی گوروں نے بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں۔ دی میسج فلم کے اندر میں دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر جب وہ نجاشی کے پاس جاتے ہیں تو وہ حضرت مریم کی جب واقعات کی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، تو وہ سننے کے بعد وہ وہاں پر جو کفار مکہ ان کو لینے آتے ہیں تو وہ ان کے ہینڈ اوور نہیں کرتے، بلکہ پناہ دیتے ہیں، وہ جو کہ عیسائی ہوتے ہیں وہ پناہ دیتے ہیں، مسیحی ہوتے ہیں تو وہ ان کو پناہ دیتے ہیں، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس نہیں کرتے بلکہ ان کو بھیج دیتے ہیں، وہ کہ میں ان کو تمہارے ہینڈ اوور نہیں کر سکتا، اور بعد میں وہ ایک لکیر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان بس یہ ایک لکیر کا فرق ہے۔ اور وقاص کی بھی مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ جو اس نے کہا کہ بس ہمارے یہاں مطلب تھوڑا سا وہ ہے، تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اگر میں اس طرح بات کرتا رہوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو مطلب میرا مین یہ تھا کنکلوژن پہ آنا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔